بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 17 جون 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی کا کہنا ہے کہ معمولات زندگی بحال ہونے کی صورت میں کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے لوگوں کو مقررہ SOPs پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوگا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق پریس کانفرنس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تاہم مرحلہ وار معمولات زندگی بحال ہونے کی صورت میں یہ لازمی ہوگا کہ مقررہ SOPs پر ہر شخص سختی سے عمل کرے۔ ڈاکٹر محمد العبد علی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جب بھی معمولات زندگی بحال ہو، ہوا، دفتری امور کی انجام دہی ہو یا شاپنگ ہو، دیگر امور کے دوران سماجی فاصلے کے اصول، ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم اپنے معمولات کی ادائیگی کے دوران کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کیا جائے۔ اگر ماسک نہ ہو تو رومال سے بھی ناک اور منہ کو ڈھانپا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے کورونا وائرس انسان کے نظام تنفس پر حملہ آور ہوتا ہے، جبکہ صابن سے یہ وائرس اگر ہاتھوں پر ہو تو وہ مر جاتا ہے۔ گھر سے باہر ہونے کی صورت میں سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ سینیٹائزر ہم وقت آپ کے پاس موجود ہو، جیسے ہی تھوڑی دیر بعد استعمال کیا جائے تاکہ ہاتھوں پر موجود جراثیم ختم ہو سکیں۔ سعودی وزارت صحت نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے بارے میں افواہوں اور بے بنیاد اطلاعات پر کان نہ دھریں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے متعلق تمام معتبر معلومات اور صحیح اعداد و شمار بصحت ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وزارت صحت نے صحت مند زندگی گزارنے کے عنوان سے اسپیشل ویب سائٹ قائم کی ہے جس پر کورونا وائرس سے متعلق تازہ ترین معلومات، مشورے اور اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں۔ وزارت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویب سائٹ کے علاوہ ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹیلی گرام اور اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بھی معلومات مہیا کی ہیں۔ عالمی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے متعلق افواہوں، سازشوں کے نظریات اور مغالطہ آمیز معلومات خود وبا سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ عالمی جائزے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کورونا سے متاثرین اور معتبر میڈیکل اداروں سے رابطے کے بعد پتہ چلا ہے کہ مختلف معاشروں میں وبا کے بارے میں بے بنیاد رپورٹیں، دعوے اور معلومات خوفناک طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بے شمار غلط باتیں کی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں افراد کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور ہزاروں افراد جان کی بھی بازی ہار چکے ہیں۔ سعودی عرب میں بلدیہ نے جدہ کے علاقے المشرفہ میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر ذیلی فش مارکیٹ کو سیل کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کیے جانے والے SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ ویب نیوز سبق نے ریجنل سیکرٹری بلدیہ انجینئر محمد الزہرانی کے حوالے سے کہا ہے کہ بلدیہ کی ٹیموں کی جانب سے مارکیٹوں کا مسلسل دورہ کیا جا رہا ہے تاکہ کورونا سے حفاظت کے لیے مقرر کیے جانے والے ضابطے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ بلدیہ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ المشرفہ کے علاقے شارع المکرونہ پر ذیلی مچھلی منڈی میں مقررہ ضوابط پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ مارکیٹ میں لوگوں کا کافی رش رہتا تھا جس کی وجہ سے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا جو کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ الزہرانی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مارکیٹ میں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا اور نہ ہی وہاں کام کرنے والے ماسک اور دستانے استعمال کر رہے تھے، جس پر تفتیشی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مارکیٹ کو سیل کر دیا ہے۔ ریجنل سیکرٹری بلدیہ نے مزید کہا ہے کہ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جاتی ہے، اس میں کسی کے ساتھ امتیازی رویہ نہیں رکھا جاتا۔ مقررہ ضوابط پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ شہری ہو یا غیر ملکی۔ الزہرانی نے اپیل کی ہے کہ مقررہ قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں کوئی بھی شخص بلدیہ کی انفارمیشن سینٹر 940 پر اطلاع بھی دے سکتا ہے۔ سعودی کابینہ نے ملکی اور بین الاقوامی امور سے متعلق 19 فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کا ویڈیو اجلاس منگل کو خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہوا ہے۔
سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق قائم و مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے اجلاس کے بعد بتایا ہے کہ کابینہ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ 51 ممالک سے 250 پروازوں کے ذریعے 47,000 سے زیادہ ان سعودی شہریوں کو وطن واپس لایا گیا ہے جو واپسی کے آرزو مند تھے۔ سعودی شہریوں کی وطن واپسی کا آپریشن وزارت خارجہ کے تعاون سے ہوا ہے۔ سعودی کابینہ نے مملکت کے اندر اور باہر کرونا وائرس کی وبا کی تازہ صورتحال کے حوالے سے اندرون ملک وبا پر قابو پانے کے لیے جاری کاوشوں کی بابت مفصل رپورٹ بھی سنی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مملکت بھر میں بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹ کی مہم جاری ہے تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ الکسبی نے یہ بھی مزید بتایا ہے کہ کابینہ نے 1967 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو اپنی خود مختاری میں شامل کرنے کی اسرائیلی عزائم پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم وزارت خارجہ کے ہنگامی اجلاس کی ان قراردادوں کی بھرپور تائید و حمایت کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقوں کو اپنی خود مختاری میں شامل کرنے کا اعلان بین الاقوامی قانونی قراردادوں پر کھلا جارحانہ حملہ ہے۔ اسرائیل کی اس قسم کی دھمکیوں سے امن و عمل کی بحالی کے امکانات سبوتاس ہو جائیں گے۔ سعودی کابینہ نے علاقائی اور بین الاقوامی حالات حاضرہ پر بحث کے بعد یقین دہانی کرائی ہے کہ سعودی عرب دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں تمام ممالک کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ مملکت کو یہ بھی یقین ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پوری عالمی برادری کو تشویش ہے اور یہ عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ کابینہ نے اس حوالے سے فرانس کی میزبانی بھی G5 ساحلی ممالک کے اتحادی اجلاس کی قراردادوں کی تائید و حمایت کی ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔